ابلیس انسانوں کا سب سے بڑا دشمن، نیکی کو چھوڑ کر برائی کرنے والا، جس نے اپنے خاندان کو اس کام پر لگایا ہوا ہے کہ انسانوں کو کیسے دنیا میں گمراہ کرنا ہے اور آخرت میں جہنم تک لے جانا ہے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں پیدا ہونے والا شیطان، جس نے ابلیس سے بغاوت کی، برائی کو چھوڑ کر نیکی کے کام کو اہمیت دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا، وہ کوئی اور نہیں ابلیس کا پڑ پوتا حامہ تھا۔ حامہ ان جنات میں سے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے خون میں شریک تھا۔ اس کے باوجود کتب احادیث میں حامہ کا ذکر اہم الفاظ میں شامل ہوتا ہے۔ مختلف احادیث کے مطابق حامہ نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بہت سے انبیاء کی صحبت اختیار کی اور اس نے آسمانی کتابوں کا علم بھی حاصل کیا۔ ایک مشہور واقعہ جو احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، ابو نعیم اور امام بہقی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ نامی پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں عصا لے کر آیا اور نبی پاک کو سلام عرض کیا۔ اس کی آواز جنوں سی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں جن ہوں، میرا نام حامہ ابن اہیم ابن عاقیس ابن ابلیس ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میری عمر اس دنیا سے تھوڑی سی کم ہے۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میں اس وقت بچہ تھا، میری عمر چند برس کی تھی، لیکن میں بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیا کرتا تھا کہ وہ اپنے عزیزوں سے بدسلوکی کرے۔ اس پر حضور نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے عرض کی کہ مجھے ملامت نہ فرمائیے یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، میں 1 سال تک ان کی مسجد میں رہا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سے تھا اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا، اے نوح، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم علیہ السلام جیسے سعادت مند بیٹے کے خون میں شریک تھی، تو کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے حامہ، تم بھلائی کا ارادہ کر لو کہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے اس میں درج ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر میں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا جب وہ اپنی قوم کو تبلیغ دیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور جب یوسف کو اس کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا اور یوسف سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ چکا تھا۔ میں حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ملاقاتیں کرتا رہا ہوں۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریت کی تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو انہیں میرا سلام عرض کرنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھایا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو انہیں میرا سلام دینا۔ حامہ نے کہا کہ آج میں یہ امانت آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا، سلامتی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور اس امانت کو پہنچانے والے پر بھی۔ حامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بھی میرے ساتھ وہی معاملہ فرمائیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، یعنی انہوں نے مجھے توریت اور انجیل کی تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورۃ مرسلات،
सूरत अंबिया, सूरत वाक़िया, शम्स और सूरत इखलास की तालीम दी। फिर आपने फरमाया, ए हामा, जब कभी भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात ना छोड़ना। सहाबा कराम फरमाते हैं कि फिर हामा वहाँ से चला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया तो फिर हमें हामा की खबर नहीं और ये भी मालूम नहीं कि वो जिंदा है या इंतकाल कर गया। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आयशा से मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हामा जन्नत में है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे हदायत दे और जिसकी चाहे तौबा कबूल कर ले।